نہایتی ولی بر کلام محترم مکرم سامع حضرات اور عزیزان کرام قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس کا خصوصی احسان ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہیں۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف پیر سید داؤد شاہ صاحب دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے الحمدللہ پہچان ہے، جو میراث الاسلام کی آل میں شہزادے ہیں۔ یقیناً آقا علیہ السلام کی آل کی محبت ہی میرے آقا کی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام کی اگر آل سے محبت نہیں ہے، منکر ہے، تو یہ ہمیشہ ہم کو یاد کر لیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی آپ کی اہل بیت کے منکر ہیں، اس منکر کی نجات نہیں ہے، اس کی نجات نہیں ہے۔ نجات اسی کی ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی آل کی محبت کا قائل ہے، نسبت کا، ارادت کا، پیار کا، اتباع کا، فرما برداری کا، ان کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا جو قائل ہے، جو چل رہا ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑا مقام رکھتا ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی خلیفت ہے، بلکہ وہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہے، ان کے لیے تحفہ ہے۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے، ان سے کسی نے محبت کے بارے میں سوال کیا کہ محبت کیا ہے، تو آپ نے نام تو سنا ہوگا، حضرت معروف خرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت ایک عظیم ولی کامل گزرے، بہت مشہور ولی کامل اور بڑا توقع مرتبہ۔ جب ان پر سوال ہوا کہ محبت کیا ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کی کیا تشریح ہے، اس کا کیا معنی ہے، تو پھر ولی کامل نے بڑا خوبصورت جملہ استعمال کیا، بہت پیارا۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت مخلوق کی تعلیم کا نام نہیں ہے۔ کیا؟ مخلوق کی تعلیم کا نام نہیں ہے، محبت تو رب کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ کیا؟ یعنی مخلوق کی تعلیم کا نام محبت نہیں ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے ملتے ہیں نا انسانوں کو، بندوں کو، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ محبت بھی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ محبت تحفہ الہیہ ہے، اور اگلا جملہ سے بھی کمال فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا تحفہ مل جانا، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی، اپنی رحمت کی بارش کر دیتا ہے، پھر اسے اپنے فضل، اپنی رحمت کی دولت سے، اس خوبصورت سرمایہ سے اللہ تعالیٰ سے مالا مال کر دیتا ہے، اس کے دامن میں
پھر محبت کی صورت میں ایک تحفہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی صورت میں اس کے دامن میں آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی آل کی محبت یہ آپ کی ایک تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ اور میں ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ الحمدللہ جو آقا علیہ السلام کے گھر والوں کیا جو آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے پاؤں کے جوتے بن جائیں وہ دنیا کے تاجور بن جاتے ہیں، وہ دنیا کے تاجور بن جاتے ہیں۔ یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر زمانہ میں، ہر حال میں، ہر لمحہ آقا علیہ السلام کی آل افضل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، عظیم بھی ہے، کمال بھی ہے۔ ہر لحاظ سے ہم نے یہ نہیں دیکھنا اگر وہ سید ہے بھی عمل ہے، ہم اس کی بھی عملی کو نہیں دیکھنا، بھی عمل جانے ان کا نانا جانے رب جانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو اس سے غرض ہے کہ اس میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات محترم آستانہ کے صوفیہ آباد شریف کی جامعہ مسجد میں جمعے کی ادائیگی بھی الحمدللہ ہمارے لیے ایک ویسے برکت بھی ہے، ویسے رحمت بھی ہے، اور ویسے عروج العزت اور وقار بھی ہے۔ گزشتہ جمعہ سے میں نے سورۃ اللیل کی یہ 5-6 آیتوں کی مناسبت سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری آیات جو ہیں بھی امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو آپس میں جوڑا ہے۔ کیا کیا ہے؟ آپس میں جوڑا ہے، ملا دیا، انس پیدا کیا ہے، محبت پیدا کی ہے، پیار پیدا کیا ہے، قربت پیدا کی ہے، ایک دوسرے کے قریب کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی صبح تک بھی کوئی لگا رہے، جتنی وہ توقع کر لے، جتنی وہ جد و جہد کر لے، جتنی وہ اس پر محنت کر لے، جتنی وہ کاوش کر لے، جتنی وہ دوڑ لگا لے، آقا علیہ السلام نے جن کو جوڑ دیا ہے ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً اگر آج میں اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ جی فلاں کو جب ملایا گیا اور جتنی مرتبہ ملایا گیا وہ جدا ہو گئے، کیا وہ جدا ہو گئے، پھر ہمارا ایک دعویٰ ہوتا ہے کہ یار کبھی ہم سے بھی یہ کام لینا، جس کو ہم جوڑ دیں گے نا وہ کبھی، یہ اکثر لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی میں جن کی بھی صلح کرائی ہے نا، جن کو ملایا ہے وہ جدا نہیں ہوئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ تیرا دعویٰ ہو 15ویں صدی میں، پھر تیری کیا حکمت ہے، تیری کیا حیثیت ہے، تو یہ دعویٰ کرے کہ جن کو میں جوڑوں وہ کبھی جدا نہیں ہوئے، اور بلکہ جن کو بھی ملایا ہے وہ جدا ہوئے ہی نہیں ہے۔ تو یار کہاں تیرا دعویٰ، کہاں تیرا اور میرے آقا علیہ السلام کا عمل، میرے آقا علیہ السلام تفریح۔ آقا علیہ السلام نے اصل میں قوم کو بس ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف لانا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس قوم کو جوڑا جائے، اس قوم کے اندر انس پیدا کیا جائے، لگن پیدا کی جائے، تعلق جوڑا جائے، رفاقت پیدا کی جائے۔ بہرحال دیکھیے اگر 3 خلفاء کو دیکھو نا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قریب لگے تھے، اور اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے روایت پڑھ کے دیکھیں تو وہ تینوں کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں، کیونکہ آقا نے ان کو جوڑا ہے، ان کو ملایا ہے۔ ہم نے عجیب روایتیں نکال کرنا نئی نسل کا ذہن خراب کر دیا ہے، جدا کر دیا ہے۔ لیکن اگر قیامت کے دن یہ سارے مل کر رب کے دربار میں پیش ہوں گے تو پھر غلط بیٹھے پیش کر کے عقیدہ خلاف کرنے والا کا پھر کیا بنے گا، پھر کہاں جائیں گے، نہیں کس طرح منہ لے کے جائیں گے۔ نہیں محترم، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے
کہ ساری اہل بیت کے ساتھ آقا ہم ساری آل کے ساتھ سارے اس گھرانے کے ساتھ سارے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ نے محبت کی. کیا سارے صحابہ نے محبت کی, سب نے پیار کیا. اور خدا کی عظمت کی قسم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہتے ہیں, کیا یہاں تک کہتے ہیں, یہاں تک فرماتے ہیں کہ لوگوں میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کا صدقہ ہے. یہ حضرت عمر فاروق کا عقیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محبت کر کے لوگوں کو سبق دے دیا, درس دے دیا. اب دیکھیں ان آیتوں کے بارے میں راوی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر دیکھیں یہ جو پیچھے 24ویں پارے میں یہ جو بات آ رہی ہے اس میں بھی الحمدللہ آپ کبھی مفسرین کا مطالعہ کریں تفسیروں کا تو اس کے بارے میں بھی یہ نظارہ والذی جاء بالصدق, اور جو شخص سچ لے کر آیا, جو شخص سچ لے کر آیا وصدق بہ, اور جس نے اس کی تصدیق کی, جو سچ لے کر آیا اور جو اس کی تصدیق کی. اب اس پر کوئی راوی نہیں ہے, کوئی ایک صحابی اس پر راوی نہیں ہے. اگر اس پر راوی ہے تو امیر المومنین داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اس کے راوی ہیں اس روایت کا. یعنی مفسر جس کو کہا جاتا ہے, جس کی تفسیر میں اس کے شان نزول کے لیے تصدیق اس لکھی ہے باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی نے فرمایا سچ لانے والے میرے آقا علیہ السلام ہیں اور تصدیق کرنے والے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی اس صدق سے مراد, یعنی صدق لانے والے, سچ لانے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ صدق اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی کے صاحبزادے ہیں, اور حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی کے یہ پوتے ہیں, اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کے یہ باپ ہیں. یہ حضرت ان کا نام ہے ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان کے پاس نا ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ تلوار کی وہ جو دستہ ہوتا ہے, تلوار کا دستہ, کیا وہ چاندی کا لگا سکتی ہے؟ کسی سائل نے نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی کے صاحبزادے کے پاس آقا اس قسم کی آل کے شہزادے ہیں, آل کے شہزادے ہیں, ان کے پاس آ کے سوال کیا, پوچھا بھی کیا تلوار کا جو دستہ ہے, تلوار کا جو دستہ ہے کیا وہ چاندی کا لگا سکتے ہیں؟ تو آپ اتنا فرما دیتے کہ ہاں لگا سکتے ہیں, بس اتنی بات کافی تھی, جواب کافی تھا. لیکن میں بڑی سنت کے ساتھ جواب کرتا ہوں, اگر اتنا بھی فرما دیتے نا, اگر بولیے اگر اتنا بھی فرما دیتے کہ تلوار کا جو دستہ ہے, جو اس کی مٹھی ہے, وہ چاندی کی بنوا سکتا ہے, لگا سکتا ہے, اتنا فرما دیتے سائل کا سوال پورا ہو جانا تھا. لیکن قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادے نے سارے جھگڑے, سارے مناظرے, ساری بحث و تکرار, مخالفتیں ختم کر دی. آپ نے ایک جملہ استعمال کیا اور کمال کیا ہے. دوستو آپ نے مرنا ہے, میں نے بھی مرنا ہے, ہم نے مار کے قبر میں جانا ہے, اور پہلی ملاقات آقا علیہ السلام سے ہونی ہے. اور ہم الحمدللہ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ سے بھی محبت کریں, آقا کے سارے گھر والوں سے محبت کریں, اور آقا کی آج سے محبت کریں. یاد رکھیں یہ میں نے جملہ پہلے استعمال کر لیا ہے
کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی آل کے جو پاؤں ہے نا، پاؤں مبارک، کیا جو شخص جو نبی علیہ السلام کا امتی کلمہ پڑھنے والا نبی پاک کی آل کے پاؤں کا جوتا بن جاتا ہے نا، کیا جوتا بن جاتا ہے، خدا کی عظمت کی قسم وہ دنیا کا تاجور بن جاتا ہے، دنیا کا تاجور۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کلیہ یاد کر لیں کہ آج خدا کی عظمت کی قسم سب سے بڑی عظمت کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ آقا کا گھر والوں کا ہے، آپ ان کے غلام نوکر ہیں، خادم ہیں، ہمیں بھی جو کچھ مل رہا ہے ان کا صدقہ مل رہا ہے۔ لیکن اب آقا علیہ السلام کے آقا شہزادہ امام محمد باقر ابو جعفر محمد بن علی، یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کا نام امام علی ہے، امام علی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا تلوار کا دستہ ہے جو مٹھی ہے کیا وہ چاندی کی بنوا سکتی ہے، لگا سکتی ہے؟ تو بہت اتنا جواب دے دیتے کہ ہاں، علمی شخصیت تھی، علم ان کے گھر کا تھا، مسائل کے گھر کے تھے، فتوہ ان کے گھر کا تھا، صاحب ان کے گھر کا تھا نا۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تو بہت علمی شخصیت تھی، اپنے باپ سے بھی پڑھا، اپنے دادا جان سے بھی پڑھا، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہی امام ہیں، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ابو کے جوڑے میں بیٹھتے رہے۔ اور کسی نے پوچھا عمر کتنی ہے؟ فرمایا 2 سال عمر ہے۔ کتنی؟ فرمایا آپ کتنی عمر کی ہے؟ کہنے کہ یار جو 2 سال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمے میں گزاری اصل زندگی ہوئی ہے۔ اور امام صاحب فرمایا کرتے لوگوں، خدا کی عزت کی قسم، اگر میں امام زین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑے سیدھے نہ کرتا تو امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ حضرت ہر ایک نے یہی بات کی ہے، ہر ایک نے نبی پر سارے صحابہ نے ایک ہی بات کی ہے، نبی کی گھر والوں کی، تابعین نے آ کر گھر والوں کی، تبع تابعین نے آ کر والوں کی، ہر ولی، ہر خدا، ہر کتب، ہر صحیح العقیدہ، صحیح العقیدہ، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے بلکہ میرا عقیدہ ہے، ہمارا سانس بھی چل رہا ہے نا، یہ نبی پاک کے گھر والوں کا صدقہ ہے۔ کوئی مانے گا نہ مانے، ہمیں مانا مقصود کیا؟ لیکن امام باقر رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ تلوار کا دستہ چاندی کا لگا سکتے ہیں؟ اگر اتنا فرما دیتا کہ ہاں لگا سکتے ہیں تو الحمدللہ اس کی کیا جرأت تھی کہ وہ یقین نہ کرتا، اس کی کیا جرأت تھی کہ وہ اس پہ یقین نہ لاتا، ایمان نہ لاتا، اس کو تسلیم نہ کرتا؟ نہیں، لیکن امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا خوبصورت ہیرا دے دیا ہمیں، محبت کا، پیار کا، انس کا، قربت کا، بیستقرار ختم کرنے کا، جھگڑے ختم کر دیے، منازع ختم کر دیے، صحیح خوبصورت عقیدہ دیا ہمیں۔ فرمایا لوگوں جواب دے اس کو کہ ہاں چاندی کا دستہ لگا سکتے ہیں، اس لیے کیا لیکن ہمیں پہلے بات کر دی ہے نا کہ اگر اتنا ہی فرما دیتے کہ دستہ لگا سکتے ہیں، لگایا جا سکتا ہے تو سوال تو پورا ہو گیا۔ لیکن امام صاحب نے بڑی پیاری بات فرمایا ہاں لگا سکتے ہیں اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا دستہ چاندی کا لگایا ہوا ہے۔ آپ اگلی بات بڑی سننے والی ہے۔ اب وہ شخص بولا کہ لگے دیکھو اگر اتنی بات بھی کر دیتے امام صاحب کہ دستہ لگا سکتے ہیں تبھی بات پوری ہو جاتی ہے، اگر اتنی بات کر دیتے ہاں ابو بکر نے لگائی تھی یا ان کا اصل نام لے لیتے عبداللہ نے لگائی تھی یا اتنا کہتے ابو بکر نے لگائی بات تو پھر بھی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن فرمایا جملہ بڑا خاص ہے، فرمایا لگا سکتا ہے اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے لگائی تھی۔ ابو بکر میری بات میں غور نہیں کر رہا، میں ساری تشریح کر دی، فقط جواب دے دیتے تبھی بات پوری ہو جاتی تھی، فقط ابو بکر کا نام لیتے تبھی بات ہوگی۔ فرمایا لگا سکتا ہے اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے لگائی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔
اور وہ بندہ بولا کہنے لگا آپ ابو بکر کو آپ ہی صدیق مانتے ہیں؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھلے، یہ بندہ اپنی جگہ اٹھتا ہے نا، اٹھے جس طرح اچھلتا ہے اور جلال میں آ گئے، فرمایا تو مجھے کہتا ہے کہ تو ابو بکر کو صدیق مانتے ہو؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، سبحان اللہ، 3 مرتبہ فرمایا۔ اور امیر المومنین حضرت علی مرتضی حیدر کرار باب مدینۃ العلم آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ صدیق کا جو تحفہ ہے نا، جو لقب ہے، یہ آسمان سے آیا ہے، سبحان اللہ، کس سے آیا ہے؟ سمان سے آیا ہے، کس سے؟ آسمان سے آیا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام جب آپ معراج سے واپس آ رہے تھے نا، معراج سے واپس آ رہے تھے تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پر آپ نے ایک سوال کیا۔ کیا کیا؟ سوال کیا، فرمایا جبرائیل لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم۔ فرمایا میری قوم تو پہلے مجھے نہیں مانتی، میری قوم تو مجھے پہلے نہیں مانتی، تو یہ کیا بنے گا؟ میری بات بھی غور کرنے ہیں، میں کو آپ کو صحیح سمجھا نہیں پا رہا، لیکن بہرحال بات کو کچھ ذہن میں آ رہی نا۔ آپ نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پر سوال کیا، اے جبرائیل، ان کا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم۔ فرمایا میری قوم تو مجھے پہلے نہیں مانتی، میری قوم تو پہلے تصدیق نہیں کرتی، تو یہ معراج کی واقعی کی تصدیق کون کرے؟ آپ نے خوبصورت مجھے جواب دینا ہے کیونکہ آپ سارے اہل بیٹھے ہیں۔ سید الملائکہ جو فرشتوں کا سردار ہے، جن کا نام ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، وہ اپنی مرضی سے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ وہ جو ابھی اس وقت جواب دیں گے نا آقا علیہ السلام کو، یہ جواب آپ ہی تصریح دیں گے، یہ جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سکھا دیا تھا۔ سبحان اللہ، کہ میرے پیارے جبرائیل علیہ السلام، فرمایا راستے میں میرے محبوب علیہ السلام نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ میری قوم تو مجھے پہلے نہیں مانتا، میری قوم تو پہلے نہیں مانتی، تو یہ ایک عجیب واقعہ ہے، ایک عجیب سفر ہے، میری قوم کیسے مانی گی؟ تو جب پوچھنا ہے میرے محبوب علیہ السلام سے فوراً کو جواب دے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جواب سید الملائکہ دینے والے ہیں نا، کیا یہ جو جواب سید الملائکہ دینے والے ہیں، یوں سمجھ لو کہ یہ سب سے پہلا تحفہ دینے والی ہستی خالق کائنات کی، کس کی ہے؟ خالق کائنات کی ہے، جس نے سید الملائکہ کو یہ حکم کیا کہ راستہ میں میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھنا ہے، اور وہ میں نے بات کر دیا، وہ آپ کو میں نے سنا دی کہ آقا علیہ السلام نے کیا پوچھا سید الملائکہ سے کہ میری قوم تو اس اتنے بڑے واقعے کی جو کمال واقعہ ہے، جو کمال سفر ہے، جو حتیم کعبہ سے لے کر بیت المقدس سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے اور ادنا کی غوث تک، یہ سارا کا سارا سفر، یہ سارا کا سارا معراج کیسے یہ تصدیق کریں گے؟ قوم تو میری بات پہلے نہیں مان رہی، تو سید الملائکہ پر سوال ہوا نا جب کہ میری قوم تو پہلے نہیں مانتی، اس کی تصدیق اور کرے گی؟ تو میں نے پہلا سے بات پوچھی ہے نا کہ سید الملائکہ مرضی سے جواب نہیں دیں گے، جبرائیل تو لطیف کا فقیر ہے، جو وہاں سے آ کر ملنا ہے نا، وہ تو سدرۃ المنتہا میں رکے ہوئے، وہیں رکے ہوئے، وہاں جمے ہوئے، کیوں کہ سدرۃ المنتہا مکان کی حد ختم ہوتی ہے اور لا مکان کی حد شروع ہوتی ہے، اور ادھر سے لا مکان کی حد ختم ہوتی ہے اور مکان کی حد شروع ہوتی ہے۔ مکان اور لا مکان کیا ہو رہی ہے؟ جس طرح سرحد ہوتی ہے ملکوں کی، علاقوں کی، کہ نہیں، ذمہ داروں کے بندے ہوتے ہیں، کہ نہیں، وقت ہوتی ہیں، کہ نہیں، یہ ہماری حد ہے، یہ ہماری حد ہے، تو مکان اور لا مکان کی وہ حد ہے، اور حد کا نام کیا ہے؟ بولیے نا، آپ پریشان ہو گئے۔ سدرۃ المنتہا، سید الملائکہ وہاں بیٹھے ہوئے، جو آرڈر آتا ہے
وہ آڈر لے کے آ جاتا ہے، جو حکم ہوتا مرضی سے تم کام کرتے نہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے سوال کیا کہ میری قوم تو پہلے نہیں مانتی ہے، تو میری اس عظیم ایک کمال واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ تو فوراً سیدنا ملائکہ بولے اس وقت تک ابو بکر صدیق نہیں بنے تھے، ابھی تک ابو بکر صدیق نہیں بنے تھے، صدیق کا لقب ابھی تک نہیں ملا تھا، اور اصلی نام تو عبداللہ ہے نا، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر کیا ہے؟ یہ آپ کی قومیت ہے، اور عتیق اور صدیق آپ کے لقب ہیں، کیا ہے؟ اور عتیق بھی رب نے تحفہ دیا ہے، صدیق بھی رب نے تحفہ دیا ہے، قرآن مجید گواہ ہے۔ دیکھیں قرآن میں لفظ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اب یہ صدق لانے والے تیرے میرے آقا علیہ السلام ہیں، اور صدق تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ راوی کون ہے؟ میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس کی تفسیر کا راوی کون ہے؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر، حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی اس کے کون ہے؟ وہ راوی اس کے کون ہے؟ وہ اس کے راوی کون؟ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق لانے والے محمد رسول اللہ ہے، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آقا علیہ السلام جو حق لائے، جو پیغام لائے، جو توحید لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ تحفہ ملا، خدا کی عظمت کی قسم، اس کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اور پچھلے جمعے پہ میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، پتہ آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد؟ میں نے کہا کہ جب گلشن نبوت میں استعمال کیا تھا، تو یاد ہے کہ گلشن نبوت میں جب پہلی بہار آئی، گلشن نبوت میں جب پہلی بہار آئی، اس بہار کا پھل بھی ابو بکر صدیق ہے، اس بہار کے پھول بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا مراد ہے کہ پہلا پھل بھی وہی، پہلے پھول بھی وہی، کیا مراد ہے؟ مجھے قرآن مجید گواہ ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ پھر آگے دیکھیں اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، اگلا جملہ بڑا توجہ طلب ہے، وہ میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن جملہ بڑا سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی پہلی بات فرمایا، سنو اس کی تصدیق کرنے والے پتہ کون ہے؟ سچے ہیں، ہائے ہائے۔ لیکن اگلا جملہ میں کیا ہے؟ کیا کیسے کہوں؟ اولئک هم المتقون، ہائے ہائے متقون۔ اور ادھر قرآن میں کیا آ رہا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا، سورۃ اللیل ہے، سورۃ اللیل آیت نمبر 17، آیت نمبر 17، سورۃ اللیل پارہ نمبر 30، اللہ کا کلام، کلام الہیہ۔ اس کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خدا کی عظمت کی قسم، رب نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا، میں نے دوزخ سے بری کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، میں نے دوزخ سے بری ہونے کی ڈگری دے دی ہے، میں نے دوزخ سے بری ہونے کا عہدہ دے دیا ہے، گریڈ دے دیا ہے۔ میں اگلا جملہ کیسے استعمال کروں؟ خدا کی عظمت کی قسم، وَسَيُجَنَّبُهَا، جو اس کی وسط کہا، میرے محبوب کی شریعت کی پہلے نمبر پہ تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے جو پروٹوکول دیا ہے وہ کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا۔ کوئی کہے نہ کہے، میں نے تو پروٹوکول دے دیا ہے نا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ کو دوزخ سے بری کر دیا، ہائے ہائے دوزخ سے، ہائے ہائے دوزخ سے۔ یار اگلا جملہ میں کیسے استعمال کروں؟ اگلا جملہ بڑا خوبصورت آ رہا ہے، اگلا جملہ بڑا کمال۔ دیکھیں میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، جب سید الملائکہ آئے نا، سید الملائکہ آئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سے بغیر حساب و کتاب کے کوئی جنت میں جائے گا؟ فرض کہ ہاں جائے گا۔ کون جائے گا؟ ابو بکر صدیق جائے گا رضی اللہ عنہ۔ ویسے میں نے ایک دفعہ روایت پیش کی تھی،
کہ 70,000 کی روایت ہے. کتنی؟ 70,000 کی روایت ہے. پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000. جو یاد رکھا کریں نا, کتنے جائیں گے بہر 70,000, اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000. ایک نبی کی تعبیر, اس کی تشریح ہے سٹیپ بائی سٹیپ. جس طرح وہ پوچھتے گئے, علاقہ بتاتے گئے. میں جلدی یہ بات بتا دی نا وغیرہ, اس میں بار بار پوچھا جا رہا تھا, بار بار بتایا جا رہا تھا, توفیق دیے جا رہے تھے. لیکن وہ تو جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بغیر حساب و کتاب کی ہی جنت میں جائیں گے. لیکن ان کے جانے کا ایک راز بڑا کمال ہے, ایک بڑا خوبصورت راز ہے اس میں, بہت خوبصورت ہے اور بڑا توجہ طلب ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, کیا قیامت کے دن فرمایا جائے گا قیامت کے دن کہ اے ابوبکر اور آپ جنت میں چلیں گے, آپ حساب و کتاب نہیں, آپ جنت میں چلیں گے. کہاں چلیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ مولا میں نے جنت میں نہیں جانا, اے باری تعالیٰ میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں, میری کیا جرت ہے کہ میں تیرے حکم کی تعمیل نہ کروں. ابوبکر تو وہ ہیں خدا کی قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, ساری زندگی جو نبی علیہ السلام کی ساری زندگی میں گزری اور جو آقا علیہ السلام کی ساری زندگی سے پردہ پانے کے بعد 2 سال یا کچھ مہینے کچھ دن جو آپ کی خلافت دور صدیقی گزرا ہے, خدا کی قسم مجھے کوئی مائی کا نام ایک عمل بھی اٹھا کے دکھا دے نکال کے کہ جو نبی پاک کی سنت کے خلاف ہوا, ایک عمل بھی آپ نے آقا علیہ السلام کی ادا کے خلاف نہیں کیا. اور اگر کوئی مشاورت ہوئی ہے, مجلس شورا بیٹھی ہے, صحابہ کرام جلیل القدر بیٹھے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کام کر دیا جائے, تو حضرت ابوبکر صدیق کر دے کہ جواب ہوتا تھا کہ میرا آقا نہیں کہ میں نے لکھا, میرے آقا کے دور میں نہیں ہوا, میں نے لکھا. میرے جانے کا مت کرتے رہے, مجھ سے امید نہ رکھنا, کیا مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں یہ کام کروں. اور خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام نے قربان جاؤں, اگلا جملہ کیا ہے کہ جن کو میرے آقا علیہ السلام نے جہادوں کے لیے الوداع کر دیا تھا نا, کن کے لیے, تو وہ نہیں جا سکے آقا علیہ کی بیماری کی وجہ سے. تو آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے زور لگایا. انشاءاللہ آج میں نہیں کروں گا, آگے جا کے میں تھوڑا کھول دوں گا انشاءاللہ. اگر سارے صحابہ آئے, مہاجرین آئے, انصارین آئے, بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ آئے, حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ جیسے بڑے بڑے جلیل قدر آئے, آپ نے ایک ہی جواب دیا, فرمایا لوگوں یاد رکھو جن مجاہدین کے گروہ کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں الوداع کر دیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی.